جب کوئی پریشانی آئے تو سو جاؤ۔ کامیابی کا بہت بڑا راز بتانے لگا ہوں آپ کو کہ جب کوئی ٹینشن آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو سو جاؤ۔ ہے نا اس میں لاجک کہ پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، کوئی مسئلہ بنا ہے تو ہم سو جائیں؟ واٹ از دس؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے پریشانی سر پہ نیند کیسے آتی ہے جناب؟ پریشانی کو سولو کرنے کا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے۔ مطلب پریشانی کے اندر بندہ مبتلا رہتا ہے، نیند آتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جی سو جائیں، یہ کامیابی کا راز ہے۔ کوئی پریشانی آئی ہے کسی کام کی وجہ سے تو اس کو کام کو کرنا ہے نا، سونا کیوں ہے؟ تو اس کی ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو۔ ایک گاؤں میں ایک کسان تھا، بڑی محنت کیا کرتا تھا۔ ایک عرصے تک اس نے محنت کی اور اپنا خوب اس نے بنا لیا، دولت خوب کما لی اپنی محنت کے بل بوتے پر۔ وہ بیج اچھے اگاتا تھا، ان کی فصلوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اچھے سے اس نے سب کچھ کرنا اور جناب والی اس کا اچھے ہی ریزلٹس اس کے لینے کہ اس کے اچھا بیج اس نے بونا، اچھی فصل اس کو ملنی۔ ایک وقت آیا، وقت کے ساتھ ساتھ کہ وہ کمزور تھوڑا سا ہو گیا اور کچھ اس کے معاملات بھی بڑھ گئے، کچھ اس کا کام بھی بڑھ گیا۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایسا کروں کہ اپنے ساتھ کسی کو رکھ لوں، کسی کو تنخواہ پر، کسی کو جاب پر رکھ لوں ساتھ، جو میرے ساتھ کام کروائے اور بدلے میں وہ مجھ سے سیلری لے، بدلے میں مجھ سے وہ اپنی پیمنٹ لے۔ تو اس نے پورے گاؤں کے اندر اعلان کیا کہ جی مجھے نوکری کے لیے اشخاص کی ضرورت ہے، 3-4 بندے رکھ لیتا ہوں جو میرے ساتھ کام کاج کروائے کھیتی باڑی کا، تو تاکہ میری ہیلپ ہو جائے اور میرا کام بھی آسان ہو جائے۔ تو اس نے جناب والی جیسے یہ اعلان کروایا تو کافی زیادہ لوگ اس کے کام کے لیے وہاں پہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کچھ سوالات کروں گا، جو میرے سوالات کا جواب اچھے سے دے گا، تاکہ ظاہری سی بات ہے کسی کو میں کام پہ رکھ لوں اس کو کام کا پتہ ہی نہ ہو، وہ تو مجھے سیلری دینے کا، مجھے تنخواہ دینے کا کیا فائدہ، وہ میرا کام ہی نہ اچھے سے کرے۔ تو اس نے کچھ بندوں کو رکھنے کے لیے جناب والی سب کا انٹرویو لیا، جیسے کہ آج کل ہم کرتے ہیں نا، 10,000 کی نوکری ہو تو وہ انٹرویو لیتے ہیں جناب کہ یہ 10,000 لینے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس نے بندوں کو بلایا، باری باری سب سے پوچھا کہ ہاں جی آپ ایگریکلچر کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ایگریکلچر یعنی کہ یہ جو فصلوں کے کام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کیسے ہوتی ہے کھیتی باڑی کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ تو جیسے جیسے لوگ آتے گئے انہوں نے اپنے اپنے رائے کے مطابق، اپنے اپنے ذہن کے مطابق، اپنی اپنی ذہانت کے مطابق جو وہ جانتے تھے انہوں نے جواب دیا، جناب ایسے ہوتا ایسے ہوتا۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ رہنے دو، اس کو کسی کا بھی جواب اچھا نہیں لگا، اس کو بہتر نہیں لگا، تو اس نے سب کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو انہی میں سے ایک لڑکا نوجوان تھا تو وہ بھی آیا انٹرویو کے لیے۔ تو اس نے پوچھا کہ جی آپ کھیتی باڑی کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ایگریکلچر کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو اس لڑکے نے جلدی جلدی میں جواب دے دیا کہ جب کوئی طوفان آندھی آئے گی، جب کوئی ہوا تیز آئے گی تو میں سو جاؤں گا۔ اس کو فی الوقت اس کا جواب تو سمجھ نہیں آیا، مگر اس کی اس اتنی جلدی جواب دینے کی وجہ سے نا اس نے کہا کہ یہ ضرور کچھ نہ کچھ جانتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو اس بات کے اندر کچھ نہ کچھ راز ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے جو اس نے اتنی جلدی سے جواب دے دیا۔ اس نے اس لڑکے کو کام پر رکھ لیا، اس لڑکے کو کام پر رکھ لیا، دونوں کام کرتے رہے، بیج بوتے رہے، دیکھ بھال کرتے رہے اور جناب اپنی فصل کا جو ہے اپنا پھل لیتے رہے۔ اس لڑکے کو بھی تنخواہ ملتی رہی، وقت کی مدت گزرتی گئی۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ رات کا وقت تھا، بہت زیادہ موسم خراب تھا، طوفان آنے ہی والا تھا۔ تو جو مالک تھا، جو کسان تھا، اس نے دیکھا کہ طوفانی موسم بنا ہوا ہے، ہوائیں تیز چلنے کا خدشہ ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے میں دیکھوں فصلوں کی طرف تو میں اپنے اس بندے جس کو کام پہ رکھا اس کو بھی اٹھاؤں کہ کام کا وقت ہے، اوپر سے طوفان آنے والا ہے، تو طوفان آنے والا ہے، بارش کا موسم ہے، ہوائیں تیز چلنے والی ہیں۔ تو وہ کہاں پہ ہے، وہ کام کر بھی رہا ہے یا نہیں، کہ اس نے کوئی اس کا اہتمام کیا بھی ہے یا نہیں، کہ فصلوں کو بچانے کے لیے اس نے کوئی اہتمام کیا ہے یا نہیں کیا، کہ ویسے ہی وہ جناب والی سویا ہوا ہے۔
ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جا کے دیکھا کہ وہ کمرے میں واقعی میں سویا ہوا تھا. تو اس نے کہا پاگل انسان, تجھے پتہ نہیں ہے باہر موسم اتنا خراب بنا ہوا ہے اور تو سو رہا ہے ادھر. فصلوں کے محفوظ ہونے کے لیے کوئی جگاڑ کر, کوئی کام کر, ان کے اوپر ان کو کوئی ڈانپ, کوئی تاکہ فصل خراب نہ ہو, کوئی جانوروں سے ان کو بچا کے, کوئی جانور نہ آ کے اسے کہا تو سو رہا ہے ادھر. اس نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب طوفان آئے گا, جب آندھی آئے گی, جب تیز ہوا آئے گی تو میں سو جاؤں گا. اس سے بڑا غصہ آیا. اس نے کہا میں نے تجھے کام, میں تجھے تنخواہ کس بات کی دیتا ہوں, میری فصلیں تباہ ہو گئی تو سو رہا ہے. اس نے کہا چلے فی الوقت اس کے بعد تو بعد میں بات کرتا ہوں اس کے ساتھ, پہلے میں جا کے خود تو بچاؤں اپنی فصلوں کو, وہ نہ فصلیں تباہ ہو جائے, میں ادھر اس کے ساتھ لگا رہا ہوں. اس نے کیا کیا کہ اس نے جا کے دیکھا تو جناب والی سارے اہتمامات ہوئے تھے جناب, فصلیں ڈکی ہوئی تھی, جانوروں سے محفوظ تھی, اس نے سارے جگاڑ کیے ہوئے تھے کہ فصلوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو اس نے دیکھا, اس نے بڑا متاثر ہوا, بڑا حیران ہوا. اس نے کہا ہے تو پیچھے سے لڑکا بھی اس کے ساتھ ہی آ گیا. اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوئیں, میں نے سب کچھ پہلے سے کر دیا ہے, طوفان آنے سے پہلے ہی میں نے سارا اہتمام کیا ہے. میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ جب کوئی طوفان کوئی آندھی آئے گی تو میں سو جاؤں گا, کہ مطلب میں اپنا کام طوفان آنے سے پہلے ہی کر لوں گا. میں یہ انتظار نہیں کہوں گا کہ کب طوفان آئے اور کب میں سمیٹتا پھروں. میں طوفان آنے سے پہلے ہی اپنا کام اہتمام کر کے سو جاؤں گا. میں اپنے آپ کو محفوظ, اپنی فصلوں کو, اپنے کام کو محفوظ کر کے سو جاؤں گا. تو میرے دوستوں, کوئی بھی پریشانی جو آنے والی ہو اس سے پہلے اس کا حل کر کے ڈھونڈے. پریشانی آئے تو پھر اس کا حل کرتے پھرنا کوئی سمجھداری یا کوئی بہادری نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی جو سمجھدار شخصیات, جو کامیاب شخصیات ہوتے ہیں, وہ پریشانی آنے سے پہلے ہی اس کا اہتمام کر کے رکھتے ہیں. چھتری تب نہ لو جب بارش ہونا شروع ہو جائے, بارش آنے سے پہلے اپنے پاس چھتری رکھو گے تو بھیگنے سے بچو گے. تو لہذا میری آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ نے صرف اور صرف یہ لیسن لینا ہے کہ کام, ہم پاکستانی قوم ہے نا, ہم تب تک کام سٹارٹ نہیں کرتے, تب تک اس طرف نہیں چلتے جب تک ہمیں پیچھے سے جناب والی دھکا نہ ملے. جب کوئی ہمیں کسی کے پیسے دینے ہو نا تو ڈیلے, کوئی پریشانی نہیں ہے, سکون, کوئی انتظام نہیں کرنا. جو سب کو نہیں کہتا میچورٹی ایسی ہے, میچورٹی کی بات کر رہا ہوں. سب کو نہیں کہتا, کچھ شخصیات ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے فلاں سے پیسے لیا, فلاں ڈیٹ کا اس سے کہا ہے تو میں نے اس کو دینے ہیں, وہ پوچھے یا نہ پوچھے. مگر میچورٹی کیا کرتی ہے, ڈیل میں پڑی رہتی ہے, وہ چل یار پوچھے گا پھر ویکھی جائے گی. جناب جنی دیر تک پنجابی چ کہتے ہیں یہاں پچھوں دھکا یا کہہ لو کہ پچھوں یہاں اگلا پوچھتا نہیں نا, کوئی چکر نہیں, ڈھلے پے رہتے ہیں. جدو پھر وہ اگلا سر تے چڑھتا ہے پھر یہاں کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے. بھائی کامیاب انسان وہی ہے جو وقت آنے سے پہلے اس کا انتظام کر کے رکھتا ہے کہ یار فلاں ٹائم مجھے فلاں مسئلہ پیش آ سکتا ہے, لہذا میں اس کا بندوبست کر کے رکھوں. ٹھیک ہے, تو کامیابی کا سب سے پہلا اور سب سے بہترین راز یہ ہے کہ اپنی پریشانی کا وقت آنے سے پہلے اس کا حل پہلے نکالیں کہ یار فلاں وقت میں فلاں پریشانی آئی تو میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا حل پہلے نکال کے رکھیں. اپنے کام کو کام کے ٹائم سے پہلے کریں. کل کا کام آج کریں, آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں. تو میرے بھائی آج کا کام ابھی کریں, یہ نہ سوچے میں کل کر لوں گا. کل کسی نے ہونا یا نہیں ہونا کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے نا, تو لہذا کل کس نے دیکھا ہے, آج کا کام کل پر چھوڑو گے, کل کا پرسوں پہ, اور ایسے کرتے کرتے اتنے بے فکر ہو جاؤ گے کہ آپ کو اپنے نقصان یا فائدے میں کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوگا. یہ اسٹوڈنٹس جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی میری بڑا ہی اہم پیغام ہے کہ کبھی نہ دیکھنا کہ یار میں کوئی نہیں, جب ٹیسٹ آئے گا تو میں اکٹھا کر لوں گا پورا چیپٹر. میرے بھائی آج تم اتنا کرنے سے, 4 لائنیں ایک پیج کرنے سے کترا رہے ہو, کل کو 5 پیج کیسے کرو گے, وہ بھی تو ایک دن میں کرنے ہیں. تو لہذا کل بھی تم نہیں ہونا, آج بھی تم ہی ہو. تو آج کا کام ابھی کرو, کل پہ نہ چھوڑو. کل کا کام آج کر کے پہلے فری ہو جاؤ, سو جاؤ کہ میں نے کل کو تمہیں کو اٹھائے تو تم کہو میں نے کیا ہوا ہے. یہ نہ ہو کہ میرا کل کا بھی پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ویڈیو اچھی لگے تو اصغر بیزر آفیشیل چینل میرا سبسکرائب کر دیجیے گا, ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کیجیے گا. ہیلتھ کے متعلق, اسٹڈی کے متعلق موٹیویشنل ویڈیوز اور اس کے علاوہ اچھی ویڈیوز
دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کے چینل کو وزٹ کیجیے گا انشاءاللہ۔ امید ہے اس کے اندر میں مزید امپرومنٹ کروں گا، ابھی شروعات ہے، انشاءاللہ بہتری مزید آئے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا آپ کا بھائی اصغر بیجا۔ اللہ حافظ۔